بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد۔ اول کتاب الخاتم، کتاب الترجل کے بعد کتاب الخاتم کو لا رہے ہیں اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ بھی ایک قسم کی زینت ہے، اس لیے اس کو اس کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ پہلی روایت دیکھیے، پہلا باب دیکھیے، باب ما جاء فی اتخاذ الخاتم۔ حضور پاک علیہ السلام نے انگوٹھی کیوں پہنی تھی، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کو دیکھیے۔ لفظ خاتم خود بتا رہا ہے کہ ختم کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا، ختم اللہ علی قلوبہم، تو انگوٹھی کو خاتم کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس سے مہر لگائی جاتی ہے، وہ ضرورتاً پہنی جاتی ہے، مردوں کو زینتاً وہ نہیں پہننی چاہیے۔ روایت دیکھیے، پھر اس پر کلام کریں گے انشاءاللہ۔ عبد الرحیم ابن مطرف کے حوالے سے روایت ہے جو جاری عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يكتب الى بعض الاعاجم فقیل له انهم لا يقرؤون كتابا الا بخاتم فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد کی بھی روایت دیکھ لیجئے تاکہ پھر ہم ایک ساتھ سب پر کلام کریں گے۔ حدثنا وهب بن بقیۃ کے بعد ہے فکان فی یدہ حتی قبض وفی ید ابی بکر حتی قبض وفی ید عمر حتی قبض وفی ید عثمان رضی اللہ عنہم فبینما هو عند بئر اذ سقط فی البئر فامر بها فنزحت فلم يقدر علیہ۔ اس کے بعد کی روایت قتیبہ ابن سعید کے حوالے سے حضرت انس کی کان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ورق فصہ حبشی۔ اس کے بعد کی بھی روایت ہے احمد ابن یونس کے حوالے سے حضرت انس ابن مالک کی کان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من فضة کلہ فصہ منہ۔ اس کے بعد کی روایت ہے نصیر ابن فرج کے حوالے سے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس خواتيم الذهب فلما رآهم قد اتخذوها رمى به، اس کو پھینک دیا۔ جب حضور نے دیکھا کہ لوگوں نے بھی میرے دیکھا دیکھی سونے کی انگوٹھی بنوائی ہے تو حضور نے پھینک دیا۔ وقال، اور فرمایا لا البسه ابدا، میں کبھی نہیں پہنوں گا۔ ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه، پھر حضور کو تو چونکہ خاتم کی انگوٹھی کی مہر لگانے کے لیے ضرورت تھی تو چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس پر نقش لگایا محمد رسول اللہ۔ ثم لبس الخاتم بعده ابو بکر ثم لبسه بعد ابی بکر عمر ثم لبسه عثمان حتى وقع فی بئر اریس، اور پھر وہ انگوٹھی بئر اریس میں گر گئی، ابھی ذکر کروں گا۔ پھر روایت عثمان ابن ابی شیبہ کے حوالے سے فنقش فیہ محمد رسول اللہ وقال لا ينقش احد على خاتمی هذا، کوئی شخص میری اس مہر جیسی مہر نہ بنائے، میری انگوٹھی پر جو مہر ہے ایسی نہ بنائے ورنہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ ثم ساق الحدیث، اس کے بعد کی روایت محمد ابن یحییٰ ابن فارس کے حوالے سے عن ابن عمر بهذا الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فالتمسوه، بہت تلاش کیا بئر اریس میں جو گر گئی تھی تو فلم یجدوه، مگر نہیں ملی۔ فاتخذ عثمان خاتما، حضرت عثمان نے نئی انگوٹھی بنوائی، ونقش فیہ محمد رسول اللہ قال فکان یختم به او یتختم به، خود مہر لگاتے تھے یا مہر لگواتے تھے۔ قال فکان یختم به میں قال کا قائل ابن عمر ہے کہ فکان یختم به، یا راوی کہتے ہیں کہ یتختم به، تو یختم به یعنی خط پر مہر لگاتے تھے، اور یتختم به کا ترجمہ ہوگا اپنی انگلی میں اس کو پہنتے تھے۔ طلبہ یہ فرق سمجھیں کہ یختم به مہر لگاتے تھے خط پر، اور یتختم به انگلی میں پہنتے تھے۔
نسائی شریف میں یہ لفظ آیا ہے وفی یدی عثمان 6 سنین من عملی، حضرت عثمان کے ہاتھوں میں حضور والی انگوٹھی 6 سال رہی، اور پھر جب خوب خطوط شروع ہوئے حضرت عثمان کے پاس تو حضرت عثمان نے ایک انصاری کو وہ انگوٹھی دی کہ تم یہ مہر لگا دیا کرو۔ وہ انصاری قلیب عثمان کے پاس لے کر گئے، عثمان کے اس کنویں کے پاس وہ گر گئی اور پھر اس کو تلاش کیا گیا، وہ مل ہی نہیں پائی۔ اب یہ پورے ترجمۃ الباب کے ضمن میں آنے والی روایات کا مطلب سنو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ عجمی بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے سرکار کہ وہ لوگ کسی خط کو قبول نہیں کرتے جب تک کہ اس پر مہر نہ لگی ہو، تو آپ نے ان کی بات سن لی اور چاندی کی انگوٹھی بنوا لی اور اس پر آپ نے اپنے نام کی مہر لگوائی محمد رسول اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیروں کا وہ طریقہ جس میں کوئی قباحت شرعیہ نہ ہو اپنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر اب ذرا محدثانہ اعتبار سے بہت زیادہ توجہ کے ساتھ بات سنیں گے۔ یہ حدیث حضرت انس کے حوالے سے ہے۔ حضرت انس کی انگوٹھی کے سلسلے میں ہمارے اس ترجمۃ الباب کے ذیل میں 2 روایتیں نظر آ رہی ہیں، ایک بطریق قتادہ عن انس اور دوسری بطریق ابن شہاب عن انس، جو بعد کے ترجمۃ الباب میں آ رہی ہے۔ قتادہ کی جو روایت انس سے ہے اس میں حضور کی چاندی انگوٹھی کی ہونے کا تذکرہ ہے کہ حضور نے انگوٹھی کی چاندی پہنی، اور دوسرا جو طریق ہے ابن شہاب عن انس کا، اس میں ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی ایک دن دیکھی، لوگوں نے بھی ایسی انگوٹھیاں بنوا کر پہن لی، آپ نے اس کو پھینک دیا، لوگوں نے بھی پھینک دیا۔ تو دیکھو، ایک طرف حضرت انس کا وہ طریق جو بطریق قتادہ کہیں گے اس میں حضور کے چاندی کی انگوٹھی پہننے کا تذکرہ ہے، اور حضرت انس کا وہ طریق جو ابن شہاب سے ہے اس میں چاندی کی انگوٹھی بنوا کر پھینک دینے کا تذکرہ ہے۔ یہ ذہن میں رکھو۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ابن عمر کی حدیث جو ہمارے اسی ترجمۃ الباب میں ابھی پڑھی گئی، اس میں یہ ہے کہ حضور نے جو انگوٹھی پھینکی تھی وہ سونے کی انگوٹھی پھینک دی تھی، سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی، لوگوں نے بھی حضور کے دیکھا دیکھی سونے کی بنوا لی، تو حضور نے سونے کی انگوٹھی پھینک دی اور ضرورت کی بنیاد پر چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور پھر حضور اس کو پہنتے رہے۔ ابن عمر کی اس حدیث کے تمام طرق میں اسی طرح ہے، یعنی سونے کی انگوٹھی پھینکنے کا تذکرہ ہے۔ حضرت انس کے ایک طریق میں چاندی کی انگوٹھی پھینک دینے کا تذکرہ ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے خاتم اور انگوٹھی کے بارے میں کئی ایک ابواب کا انعقاد کیا ہے۔ پہلے تو انہوں نے سونے کی انگوٹھیوں کا تذکرہ کیا، جس میں وہی عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے جس میں ابھی سنایا کہ حضور نے چاندی کی انگوٹھی لوگوں کے انگوٹھیاں بنوا لینے کو دیکھ کر پھینکنے کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نے چاندی کی انگوٹھی کے باب کو قائم کیا ہے، جس میں 2 روایتیں ذکر کی ہیں، ایک ابن عمر کی جس میں سونے کی انگوٹھی پھینک کر چاندی کی انگوٹھی بنوانے کا تذکرہ ہے، اور دوسری حضرت انس کی
زہری والے طریق کی روایت جس میں چاندی کی انگوٹھی پھینک دینے کا تذکرہ ہے۔ پھر امام بخاری نے ایک تیسرا باب بھی قائم کیا ہے، باب نقش الخاتم۔ حضرت انس کی وہ قتادہ والی روایت آئی جس میں چاندی کی انگوٹھی پہننے کا تذکرہ ہے، پھینکنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب حضرات پریشان نہ ہوں کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، خلاصہ سمجھاتا ہوں۔ دو صحابہ انگوٹھیوں کی روایتیں بیان کر رہے ہیں، حضرت انس اور ابن عمر۔ ابن عمر کی روایتوں میں کوئی تعارض اور اختلاف نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ سونے کی انگوٹھی پھینک دی تھی۔ ہاں، انس کی روایت کے ایک طریق میں چاندی کی انگوٹھی پہننا ذکر کیا گیا اور دوسرے میں چاندی کی انگوٹھی پھینکنا ذکر کیا ہے۔ مشہور بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی نہیں پھینکی تھی، سونے کی پھینکی تھی۔ جی ہاں، وہ جو ابن شہاب کے طریق میں آیا کہ چاندی کی انگوٹھی پھینک دی تھی، تمام محدثین کہتے ہیں کہ وہ ابن شہاب زہری کا وہم ہے۔ اور بعضوں نے، بہت اچھی بات ہے سنیے، بعضوں نے ابن شہاب زہری جیسے جلیل القدر محدث کی طرف وہم کی نسبت کو مناسب نہ سمجھتے ہوئے چاندی کی انگوٹھی کے پھینکنے والے لفظ میں پھینکنے کی تأویل اور توجیہ کی کہ اس کو ایک سائیڈ پر رکھ دیا، ضرورت ہوتی تھی تو مہر لگانے کے لیے استعمال کرتے تھے، پہننا چھوڑ دیا، رکھ دیا، اس رکھنے کو راوی نے پھینکنے کی تعبیر سے استعمال فرما دیا۔ حدیث انس جو زہری کے طریق سے آئی اور اس میں چاندی کی انگوٹھی کے پھینکنے کا تذکرہ ہے، یہ اگرچہ بخاری مسلم دونوں میں ہے اور محدثین کا اتفاق یہ ہے کہ یہ وہم ہے، لیکن تأویل بھی کی جائے گی جو ابھی میں نے کہی۔ وہ تأویل یہ ہے کہ اس کو پھینکنے کا مطلب اس کو اکثر اوقات کے اعتبار سے پہننا چھوڑ دیا، مہر لگانے کے کام میں لاتے، ویسے نہیں پہنتے تھے۔ علامہ سندھی نے بھی اس توجیہ و تأویل کو پسند فرمایا ہے، یعنی زہری کی روایت جس میں حضور سے چاندی کی انگوٹھی پھینکنے کا تذکرہ ہے، مطلب اس کو اکثر استعمال ترک کر دینا مراد ہے۔ زینت کی کراہت کی بنیاد پر حضور اس کو پہننا ترک کر دیے، کبھی کبھی بیان جواز کے لیے پہن لیتے تھے، غالب اوقات میں نہیں پہنتے تھے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ابن عمر اور انس کی روایتوں کے مجموعے کا خلاصہ یہ ہوگا کہ شروع میں آپ نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی تاکہ وہ دیر پا ہو، حضور نے اس کو شروع میں پہنا، تو لوگوں پر چونکہ سونے کی تحریم ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، تو حضور کی دیکھا دیکھی صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھی بنوا کر پہننا شروع کیا۔ آپ نے سونے کی انگوٹھی کو پھینک دیا اور فرمایا کہ آئندہ اس کو کبھی نہیں پہنوں گا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ حضور نے پھینک دیا تو انہوں نے بھی اس کو پھینک دیا۔
پھر حضور کو چونکہ انگوٹھی کی ضرورت تو تھی مہر لگانے کے لیے، تو آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، آپ مہر کے لیے استعمال فرماتے تھے، اکثر اوقات تو نہیں پہنتے تھے زینت کو پسند نہ فرمانے کی وجہ سے، کبھی کبھار بیان جواز کے لیے پہن بھی لیتے تھے۔ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ، یہ کہا جائے گا تو اب زہری کی روایت کو وہم قرار دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مصنف یعنی امام ابو داؤد کی رائے بھی یہی ہے کہ مصنف نے اولاً باب قائم کیا، باب ما جاء فی اتخاذ الخاتم، پھر فوراً دوسرا باب آ رہا ہے، باب ما جاء فی ترک الخاتم، یعنی ترک لبس الخاتم، مطلقاً ترک مراد نہیں ہے، اکثر پہننے کے چھوڑنے کا بیان۔ اور اسی ترجمۃ الباب کے ضمن میں زہری کی حدیث کو نقل کر دیا۔ زہری کی وہ حدیث جس میں انگوٹھی کے پھینکنے کا تذکرہ ہے، اس پر ترجمۃ الباب قائم کیا، ما جاء فی ترک الخاتم ای ترک لبس الخاتم۔ اور پھر امام ابو داؤد نے اس روایت پر سکوت بھی کیا ہے۔ امام ابو داؤد کی خاموشی اس روایت پر دلالت کرتی ہے کہ وہ روایت صالح ہے۔ چلیے، اس کے بعد اسی ترجمۃ الباب کی روایت میں آیا کہ حضور کی وہ انگوٹھی حضور کے قبضے میں رہی، فی یدیہ کا مطلب اب یہ کرنا پڑے گا، ہاں، ورنہ پھر ابھی گڑبڑ ہو جائے گی کہ حضور اکثر تو پہنتے نہیں تھے، پھر ایسا کیسے ترجمہ کریں گے حضور کے ہاتھ میں رہی؟ تو یہ ترجمہ کرنا پڑے گا، حضور کے قبضے میں رہی یہاں تک کہ حضور کا انتقال ہوا، پھر ابو بکر کے قبضے میں رہی، پھر عمر کے، پھر عثمان کے، جب جب ضرورت ہوتی مہر لگانے کے لیے انگوٹھی پہن لیا کرتے تھے، حضور بھی، ابو بکر و عمر اور عثمان بھی۔ حضرت عثمان کے پاس سے بئر اریس میں جو قباء میں موجود ہے وہ انگوٹھی گر گئی، حضرت عثمان نے اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا، کنویں کا پانی نکالا گیا، بتیرے کوشش کی گئی، مگر وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ اللہ جانے اس انگوٹھی میں کیا حکمت، برکت اور راز تھا کہ اس کے گم ہوتے ہی دور عثمانی میں فتنے شروع ہو گئے۔ بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان بئر اریس کی منڈیر پر بیٹھے بیٹھے اس انگوٹھی سے کھیل رہے تھے کہ ان کے ہاتھ میں سے گر گئی۔ 3 دن تک حضرت عثمان کے ساتھ صحابہ تلاش کرتے رہے، کنویں کا پانی بھی نکالا گیا لیکن نہیں ملی۔ حافظ نے لکھا ہے، حافظ ابن حجر نے، کہ جیسے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں ایک راز تھا کہ جب ان کی انگوٹھی گم ہو گئی تھی تو ان کی حکومت بھی چلی گئی، ویسے حضرت نبی پاک علیہ السلام کی انگوٹھی میں بھی ایک راز تھا کہ وہ گم ہو گئی۔ تو حضرت عثمان کے دور میں عجیب مصیبتیں شروع ہو گئیں، خوارج نے بغاوت کی، فتنوں کی ابتدا ہوئی، یہاں تک کہ قتل عثمان رونما ہوا اور طویل عرصے تک یہ فتنے چلتے رہے۔ اس کے بعد کی روایت آپ دیکھ رہے ہیں اسی ترجمۃ الباب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی لیکن اس کا نگینہ حبشی تھا۔ نگینہ حبشی تھا یعنی حبشہ کے پتھروں میں سے کسی پتھر کا لگایا ہوا تھا۔ ایک توجیہ تو یہ ہے، لیکن ایک روایت میں یہ فَصُّهُ مِنْهُ کہ اس انگوٹھی کا ننگ بھی چاندی کا تھا۔ تو اب حبشی کے معنی یہ لیے جائیں گے کہ وہ ننگ حبشی انداز کا تھا،
اس کی فیشن، اس کا انداز حبشی تھا، یا اس کا بنانے والا حبشی تھا۔ اور اگر حبشی سے مراد پتھر ہی لیا جائے تو پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک انگوٹھی حضور کی چاندی کے نگینے والی تھی اور ایک انگوٹھی پتھر کے نگینے والی تھی جو پتھر حبشہ کا تھا، تو دو انگوٹھیوں پر محمول کرنا پڑے گا۔ پھر ایک روایت وہ بھی ہے جس میں یہ ہے کہ جو انگوٹھی پھینکی گئی وہ سونے کی تھی نہ کہ چاندی کی، اور اس میں نقش محمد رسول اللہ تھا، اور حضور نے فرمایا کوئی شخص اپنی انگوٹھی پر میری انگوٹھی والا نقش نہ بنائے، اس لیے کہ یہ میری مہر ہے، اور مہر تو خاص ہوتی ہے اسی شخص کے ساتھ۔ لیکن اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ جب مہر حضور کے ساتھ خاص ہے تو پھر صدیق و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نے کیسے اس کو استعمال کیا؟ ارے بھائی وہ ان کے پاس رہی، مہر لگانا کہاں ذکر ہے؟ سمجھ لو طلبہ، وہ صدیق عمر اور عثمان کے پاس رہی، ان کے قبضے میں رہی، اسی انگوٹھی سے وہ مہر لگاتے تھے، اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ اس لیے کہ یہ خلاف عقل ہے کہ ایک شخص کی مہر دوسرا شخص استعمال کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انگوٹھی ان صحابہ نے اپنے پاس مہر لگانے کے لیے نہیں، تبرک کے لیے رکھی تھی، ورنہ ان صحابہ کی انگوٹھیوں کے نقوش تو الگ الگ تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی کا نقش تھا نعم القادر باللہ، نعم القادر اللہ، اور ایک نقش ایسا بھی تھا عبد ذلیل لرب جلیل۔ جی ہاں، الگ الگ نقش ان لوگوں نے بنائے تھے۔ حضور کی انگوٹھی کا نقش 3 سطروں میں تھا، محمد رسول اللہ، رسول اور اللہ، محمد رسول اور اللہ۔ بعض لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے نقش کی زیادتی ذکر کی ہے، لیکن وہ زیادتی شاذ ہے، اس روایت کو علماء نے ضعیف گردانا ہے۔ جی ہاں، یہ بات بھی رکھیے یاد۔ دوسری بات، حضور اپنی انگوٹھی کا ننگ ہاتھ کی ہتھیلی کی طرف رکھا کرتے تھے، جو آپ کے سامنے روایت میں موجود ہے، ہاتھ کی ہتھیلی کی طرف رکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء فی ترک الخاتم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انگوٹھی زیادہ استعمال نہ کرنے کا بھی تذکرہ ہے۔ محمد ابن سلیمان لوین کے حوالے سے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انه رأى في يد النبي صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنع الناس فلبسوا وطرح النبي صلی اللہ علیہ وسلم فطرح الناس۔ قال ابو داود رحمہ اللہ رواہ عن الزہری زیاد بن سعد وشعیب وابن مسافر كلهم قال من ورق۔ یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ یہ حدیث حضرت انس کی وہ حدیث ہے جو بطریق ابن شہاب ہے۔ بعضوں نے ابن شہاب کا وہم کہا، بعضوں نے اس میں توجیح کر دی۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ اس کا بھی احتمال ہے کہ جب صحابہ کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے چاندی کی انگوٹھی بنوا لی اور ان کے پاس سونے کی انگوٹھیاں باقی تھیں، جیسے کہ حضور کے پاس بھی وہ رہی، یہاں تک کہ حضور نے پھر سونے کی انگوٹھی پھینک دی اور اس کے بدلے میں چاندی کی انگوٹھی لے لی، تو صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھیاں پھینک کر چاندی کی انگوٹھی بنوا لی۔ یہ جو آیا قال ابو داؤد میں رواہ عن الزہری
زیاد بن سعد و شعیب و ابن مسافر کلہم قال من ورق، یہ کہہ کر مصنف چاہتے ہیں زہری کے تلامذہ میں سے کسی کے باب میں غلطی کے وہم کو دور کرنا، اس لیے کہ غلطی زہری ہی کی ہے، ہاں وہم زہری کا ہے، یہ نہ کہا جائے کہ یہ ابن شہاب زہری کے کسی شاگرد کی غلطی ہے، اس لیے کہ زیاد ابن سعد، شعیب اور ابن مسافر یہ سب بھی زہری کے شاگرد ہیں، اور وہ بھی من وریقن کا لفظ ہی ذکر کرتے ہیں، تو غلطی کی نسبت متعین ہے زہری کی طرف۔ لیکن میں نے بتلا دیا کہ اس کی ہم توجیہ کر سکتے ہیں، اور وہ توجیہ بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔